السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج انشاءاللہ ہم کے اور کے کا فرق سیکھیں گے کہ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہاتھی کے دانت، بادشاہ کے سپاہی، رانی کے زیور، موسم کے رنگ۔ یہاں ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے استعمال کیا گیا۔ تو یہ جو ترکیبیں ہیں ان کو ترکیب کا اضافی ترکیب کہا جاتا ہے، کیونکہ ہاتھی اور دانت دونوں کو کے ذریعے جوڑا گیا۔ تو یہ ایک ترکیب ہے، یعنی جوڑا گیا ہے۔ بادشاہ اور سپاہی دونوں کو جوڑا گیا کے ذریعے۔ تو یہ دونوں کو جوڑا گیا اور جوڑنے کو ہی ترکیب کہا جاتا ہے۔ اور ان اضافی ترکیبوں میں کے دو اسموں کے اضافی رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ترکیبیں ہیں، یعنی جو دو الفاظ کو جوڑا گیا کے ذریعے، تو ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کوئی نہ کوئی نسبت ہے، اضافی رشتہ ہے، یعنی نسبتی رشتہ ہے۔ ہاتھی کے ساتھ دانت کا رشتہ، بادشاہ کے ساتھ اس کے سپاہیوں کا رشتہ، رانی کے ساتھ اس کے زیور کا رشتہ، تو یہ اضافی رشتہ ہے، نسبت والا رشتہ ہے۔ اسی لیے کے کو حرف اضافت کہتے ہیں۔ اسی طرح کا، کی، یہ بھی حرف اضافت ہیں، لیکن یہاں پر صرف کے کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ کے اور کے دونوں بھی ایک ہی جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہاں فرق بتانے کے لیے کے حرف اضافت کو یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ جیسے ہم ابھی دوسری مثالیں پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہے کے ساتھ ہے، جھٹکے والے ہے کے ساتھ، تو یہاں پر یہ والا کے استعمال نہیں ہوا۔ اگر ہم وہ اضافت والا حرف اضافت اگر یہاں استعمال کر لیں گے تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ جیسے اگر ہم ایسے پڑھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے، تو غلط ہو جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اول نمبر سے کامیاب ہوں، ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اول نمبر سے کامیاب ہوں، تو یہ غلط ہوگا۔ اسی طرح کا کے استعمال کرنا پڑے گا۔ اب فرق کیا ہے دونوں میں؟ پہلے والا جو کے ہے، جو یہ کے ساتھ آتا ہے، وہ نسبت ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، وہ اضافی رشتہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ لیکن جو یہ دوسرا کے ہے، جو دو جملے ہم نے بعد میں دیکھے، یہ اصل میں دو جملوں کو جوڑنے آتا ہے۔ جیسے ایک جملہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ ایک جملہ ہے، اور دوسرا جملہ تھا ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ تو دونوں کو کے سے جوڑ دیا گیا۔ تو یہ جو ہو جائے گا یہ حرف عطف ہو جائے گا۔ پہلے والا جو کے تھا وہ حرف اضافت تھا، دوسرے والا جو کے ہے وہ حرف عطف ہو جائے گا۔ اب جیسے دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، یہ پہلا جملہ ہوا، آپ اول نمبر سے کامیاب ہوں دوسرا جملہ ہوا، دونوں کو کے سے جوڑ دیا گیا۔ تو یہ چونکہ جوڑنے کا کام کر رہا ہے، اس لیے اس کو حرف عطف کہتے ہیں۔ جو حروف جوڑتے ہیں دو جملوں کو یا دو الفاظ کو، وہ حروف عطف کہلاتے ہیں۔ اور کے جو ہوتا ہے، یہ کے حرف عطف تو ہے ہی، لیکن کے کو کاف بیانیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو کے ہے اس کو کاف بیانیہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں کاف بیانیہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تفصیل بیان کرتا ہے، وہ وضاحت کرتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اب کیا فرمایا کرتے تھے اس کی وضاحت کے کرے گا کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ عنہ میں۔ اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں اس کی وضاحت کے کرے گا، اس کو بیان کے کرے گا۔ تو یہ تفصیل بیان کرنے کے لیے اور وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے، اسی لیے اس کو کاف بیانیہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ کہ پہلا جو کے ہے وہ حرف اضافت ہے، دوسرا کے حرف عطف ہے، جس کو کاف بیانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اچھی طرح اس کو سمجھ جائیں گے تو اس طرح کی غلطی عام طور سے نہیں ہوگی کہ حرف اضافت کی جگہ حرف عطف استعمال کر دیا جائے یا حرف عطف کی جگہ حرف اضافت استعمال کر لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔